الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاة سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسط واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین محفل میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج بھی بابرکت سالانہ محفل پاک بسلسلہ شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی محبت اور عقیدت دنال میرے محترم جناب حاجی مار محمد افضل صاحب نے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا اللہ کریم صدقہ محبوب کریم علیہ السلام دا انہ دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور انہ دی مال جان رزق گھر بار اندر کاروبار اندر خیر و برکت عطا فرمائے میرے سمیت جتنے علماء کرام تشریف فرمان مہمان اور تسی اسی سارے جتنے بھی اس محفل شریک ہیں اللہ سب قدم قدم تے برکت عطا فرمائے حاضرین کرام محفل کافی دیر تو جاری ہے محترم عزیز مکرم حافظ قاری محمد فیروز شہین صاحب نے جذبے دنال تو جگا کے رکھیا اور جناب زینت القرآ قاری محمد اخلاق نقشبندی صاحب اللہ کریم کے پاک کلام چوں تلاوت کر کے تھونوں معزوز کیتا جناب قاری جاوید سلطانی صاحب اور محترم حافظ قاری محمد سیف اللہ قاری قادری صاحب نے خوبصورتی دنال آقا کریم کی بارگاہ اندر اور آل بیت اتحاد کی بارگاہ اندر ہدیہ عقیدت پیش کیتا پھر میرے تو پہلے میرے مسلک کے عظیم ترجمان استاذ العلماء عالم نبیل فاضل جلیل پیکر اخلاق و محبت جناب حضرت علامہ مولانا محمد یوسف چشتی گولڑوی صاحب خطیب اعظم آستانہ عالیہ بیربل شریف آپ نے انتہائی خوبصورتی دنال صحابہ و آل بیت اتحاد دا تعلق اور عقیدہ اہل سنت دے حوالے میں خوبصورت گفتگو فرمائی اللہ کریم توانو میں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور انہ دے علم اندر عمل اندر جذبے اندر دینی تبلیغی خدمات اندر مزید برکت عطا فرمائے اس وقت اسٹیج پہ علماء تشریف فرمانے میرے عزیز
عمر وچ میرے تو چھوٹے نے پر علم وچ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں مقام عطا کیتا. عزیز مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد تیمور صادق رضوی قادری عطاری صاحب یہ چھوٹے جے سن میرے کو تشریف لے آنا وہ دینی مسائل وچ دلچسپی رکھتے سن اور میں آخدا سا ایک وقت آئے گا کہ عزیز اللہ تعالیٰ انہوں علم دے میدان وچ ترقیاں عطا فرمائے گا. اور آج اللہ کے فضل و کرم نال ساڈے سامنے اور یہ بھی نہیں گھروں ماشاءاللہ چنگے سوکھے تے چس بھی تاں آندی ہے کہ بندے کو کسی شہر کی کمی بھی نہ ہوئے تو دین نال پیار ہوئے. یعنی انہوں نے مجبوری سمجھ کے دین نہیں پڑھے. اللہ کریم ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے اور انہوں نے علم اندر اللہ کریم برکت عطا فرمائے. میرے انتہائی محترم جناب حاجی محمد ایوب سیال صاحب تشریف فرما ہے. جناب محترم المقام حاجی محمد منیر ناز صاحب تشریف فرمان شاہپور شہر دے جانی پہچانی شخصیات ہیں. حاجی فضل سیال صاحب مجمع تشریف فرمان انہوں نے بھائی بھی نال میں. اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے ماشاءاللہ. اور میرے کلاس فیلو جناب حافظ قاری احمد نواز شاکر صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں. تو خوبصورت گفتگو اور ایک محفل دا ماحول ہوتا ہے نا کہ ڈائریکشن ملتی جاتی ہے. پہلا پڑھتا پھر دوسرا تیسرا پھر وہ ڈائریکشن ملتی بھی کہڑے پاسے جانا. خوبصورت ڈائریکشن میں جناب چشتی صاحب نے دیتی. اور آج کل کا روزانہ میرا معمول ہے جڑے روزانہ میں سنن والے نوں جان دے. اے جمعہ بھی حاجی فضل سیال صاحب میرے کو پڑھیا عظمت آل بیت اور صحابہ. یہ اس وقت جس طرح حضرت فرما رہے سن وقت کی ضرورت ہے. کئی لوگ ساڈے دن جڑا سنی ہوندا ہی نہیں گلاں نہیں کردا کہ دوجے شکوے کرتے کیونکہ ساڈے بھی گالیاں رکھدے ہیں. حالانکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا میرے صحابہ نوں گالی کڈے او دے نال نماز بھی نہیں پڑھنی, او دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا, او دا نہ رشتہ لینا نہ انہوں رشتہ دینا. بیمار ہو جائے مر جائے انہوں پوچھو نہیں. میں کسی مسلک کا نام نہیں لے رہا. میرے نبی فرمایا جڑا صحابی نوں گال کڈے گل کرے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ایسا بندہ دیکھو جڑا میرے صحابہ کو گال کڈے فقولوا تسی کیا کرو لعنت اللہ علی شرکم تیرے شر تے اللہ دی لعنت. تو لوگ آکھتے ہیں دیکھو جی مار افضل نے شہدائے کربلا ایڈا بڑا لکھیا سی مولوی نظر نہیں آیا اس کے ٹائٹل کی. اس کو پہلے کہ وہ پوچھن ساڈا حق بندا انہاں نوں پوچھیے کہ بھئی تسی ذکر حسین دی محفل رکھ کے صحابہ نوں بک سکدے ہو, اسی صحابہ دے نوکر انہاں دے نعرے نہیں مار سکدے. یہ کتھوں دا اصول ہے بھائی؟ جس طرح تسی سن چکے ہو اسی تے حضور دی نسبتاں نال پیار کرنے والے ہیں. اسی تے جڑے سبزی حضور پسند کر لین انہوں صرف کدو نہیں آتے کدو شریف آتے ہیں. مدینہ پاک جائیے نا ایک باری میں اصحاب صفہ دے چبوترے تے بیٹھا تھے. حضرت یوسف صاحب میرے نال بیٹھے سے منشی صاحب بھی نال سن تے اوتھے ملاقات ہو گئی. میں آکھیا کہ بھئی منشی صاحب دیکھیا جی انہاں ٹوپی سیال بھی ٹوپی سر تے رکھی سی. میں آکھیا ٹوپی سیال شریف والی ہے سامنے حضور دا روزہ تے اصحاب صفہ دا چبوترا تے اوتھے بھی لال کنی ویکھ کے میرا دل خوش ہو گیا کہ انہاں دا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ وچ یا میرے علی دے پتر دے ہاتھ وچ اے ہریاں پگڑیاں ویکھ لئیے اسی آکھنا او ویکھو ساڈا دعوت اسلامی والا جا رہا ہے. کوئی علامت ویکھی اسی دو دا ہاتھ امیر ملت دے ہاتھ تے اے دا ہاتھ بابے فرید دے ہاتھ تے. ذرا سوچو نا کہ اگر اسی ویکھیے کہ کسی دا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ تے, کسی دا ہاتھ پیر نصیر الدین دے ہاتھ تے, کسی دا ہاتھ لالا جی صاحب دے ہاتھ تے, کسی دا ہاتھ بابو جی صاحب دے ہاتھ تے, اسانو او ایڈا چنگا لگدا ہے تے جنہاں دے ہاتھ محمد کریم دے ہاتھ تے سنو صحابہ کتنے چنگے لگدے. نعرہ تکبیر حیدری للکار ہے للکار ہے. سمجھ آ رہی ہے گل کہ بھئی اسانو کتنے چنگے لگدے ہوں گے کہ جنہاں دا ہاتھ حضور دے ہاتھ تے پھر او جڑے بیت رضوان والے حضور دا تھلے ہاتھ حضور دا اتے ہاتھ صحابہ دا پھر اتے میرے نبی دا ہاتھ. رب فرمایا سجدہ تیرا ہاتھ نہیں اللہ دا. جنہاں
دے اتنے تھلے اللہ تے اللہ دے رسول دا ہاتھ ہوئے. اے میں نے کوئی آکے نا وہ کئی سب توڑے خلاف فلانا توڑے خلاف فلانا میں کہنا یار انڈے علماء دا ہاتھ میری کان دے میں کسی دی کوئی پرواہ نہیں. جے میرے خلاف کوئی بکتا رہے میں آکا میری کان پیچھے میرے علی دا ہاتھ تھے. کوئی ختم نبوت دا کام کرے میرے تاجدار گولڈا فرمان دے وہ ختم نبوت واسطے گھر دی دہلیز تو پیر بار بعد وچ رکھدا زارا دے بابے دا ہاتھ دی کان تے پہلے جب میں آکھا میرے پیچھے پیر سیال ہے میں آکھا میرے پیچھے میرے علی ہے کہ میں کسی دی پرواہ نہیں کرتا جو مرضی پہ آکے تے جنہاں دے کتے تھلے اللہ رسول دا ہاتھ ہوئے انہاں صحابہ دے بارے کوئی جنہیں مرضی کوئی آکے پیا انہوں نے کیڑی پرواہ انہوں دی نشانہ تے اچھی ہیں وہ تے قرآن بیان کر رہے انہوں نے نشانہ اور انہوں نے ایمان قرآن سیمپل قرار دے اور پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قرآن واضح کر رہا ہے کہ جدو انہوں نے واقعہ جاندہ سی کہ ایمان اس طرح لے آؤ جویں لوگ ایمان لے آئے کما آمن الناس اس طرح جس طرح لوگ یعنی صحابہ ایمان لے آئے اور وہ کی آتے سنفاد آدھے سنفاد نہیں اسی یہ ایمان لے آئے کما آمن الصفحہ نعوذ باللہ وہ اپنا کہ جنہیں بے وقوف ایمان لے آئے اللہ فرماندہ اللہ خبردار میرے نبی دے صحابہ دے زبان میں کھول اللہ خبردار انہم ہم الصفحہ بے وقوف تسی نہیں بے وقوف ہو نہیں بے وقوف تے تسی بے وقوف تے تسی ہو ان دیکھو نا اگر کوئی دو بندے آپس ہی لڑ پہن یا دو بیویاں لڑ پہن ایک نیک عورت ہوئے تے ایک برے عملہ نہیں ہوئے تے او بری زنانی بازاری عورت کوئی سخت لفظ اس نیک عورت کے بارے میں بول دے مثال دے رہے ہیں سمجھان واسطے مثال دے تو او جڑی بازاری عورت ہے شریف عورت نو او دی زبان چوں نکلا تو کنجری دی تو ان شریف عورت نہ کہے گی ان عورت کی آ کنجری پہلے ہی ہے وہ ہن میں ان کی آقا اس تے میں جو آنکھ دیتا ہے اختیار ہے ہن رب فرماندا ہے بے وقوف میرے نبی دے یار نہیں بے وقوف تے تسی ہو جنہاں نوں رب بے وقوف آ کے انہاں نہ سکھی آقا سمجھ آ رہی ہے میری بات سنی بولنا صرف میری تقریر تے اسانو داد بھی سنیاں دی چاہیے تے واہ بھی سنیاں دی چاہیے گھر بھی سنیاں دا خرچہ بھی سنیاں دا سٹیج بھی سنیاں دا کرسی بھی سنیاں دی سپیکر بھی سنیاں دا علماء بھی سنی مہمان بھی سنی پھر عقیدہ بھی سنیاں دا ہونا ہے نا غیرت دا نہیں ہونا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور میرے آقا حضرت فرما رہے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ یعنی صحابہ ستاریاں دی طرح حضور دا فرمان ہے اصحابی کا نجوم فبی ایہم ابتدیتم اہتدیتم ہر صحابی ستارے دی طرح کسی ایک دی بھی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہو گے اور آل بیت کشتی نور دی طرح وہ سادے لفظ نہیں سمجھا میں بات کی بھئی حضور علیہ السلام فرمان دے میری آل بیت کشتی نوح دی مثال ہے یعنی جویں کشتی نوح وچ جڑا بڑھ گیا بچ گیا جڑا باہر گیا غرق ہو گیا جڑا میری آل دی کشتی سوار ہو گیا بچ گیا جڑا باہر گیا وہ غرق ہو گیا انج ویسے علامہ محب قبری نے لکھیا ریاض النظرہ دے اندر کہ بھئی ایک کشتی جدوں نوح علیہ السلام اللہ دے حکم نال بنا رہے سن دیہاڑی محنت کرنی تے راتی نوں کیڑا لگ جاندا سی سویرے اٹھنا پھر وہ جتھے کیڑا سی انہوں صاف کرنا پھر نوی لکڑی لانی پھر راتی سونا پھر کیڑا لگ جانا یہ روزانہ دا معمول ہے زکیتی مولا تیرے حکم تے بنا رہے ہیں یہ کیڑے نو تے باس کرا رب فرمایا کیڑا تاں رکنا ہی کشتی دے فرنٹ تے محمد نے 4 کونیاں تے ابو بکر عمر عثمان و علی پھر جب یہ 4 یاراں دے حضور نال نہ آئے نا پھر اتنے کیڑا نہیں آیا پتہ لگے جتنے نہ چوہاں دا نہ ہوئے اتنے کیڑا نہیں گیا بچنا جائے نہ لکھو ہر قسم کا کیڑا پڑے تو سمجھ آ رہی ہے گا اور پھر جس وقت نہ لکھے کشتی تیار ہو گئی اور وہ کشتی تیار ہو گئی جناب نوح علیہ السلام دے جتنے منن والے 99 یا 91 سوار کیتا تے پھر زمین چوں پانی نکلیا آسمان تو پانی آیا برسیا ہمالیہ ڈوب گیا کشتی دے اندر پانی کا قطرہ بھی نہیں گیا اے کشتی نوح میرے نبی فرمایا میری آل کشتی نوح دی طرح تے صحابہ ستاریاں دی طرح ہن ستارے دا تے کشتی دا کی جوڑ ذرا یہ سننا اے علماء بیٹھے پرانے لوگ بیٹھے پڑھے لکھے نوں پتہ ہے جدوں سیٹلائٹ سسٹم یا جدید دور نہیں سی
ادو جڑے لوگ پانی سفر کرتے سن ستارے ویک کے سمت معلوم کرتے سن کہڑے پاسے جانا ہے، ستارے ویک کے مشرق والے پاسے مغرب والے پاسے شاپ کو کہڑے پاسے جانا ہے، خوشاب دے دریا چ کہڑے پاسے جانا، ستارے ویکھیا جاندا سی، سمندری سفر ستارے ویکھیا جاندا سی۔ میرے نبی صحابہ نو ستارے دی طرح آکھیا، آل نو کشتی دی طرح آکھیا، یعنی دس دیتا کشتی سوار ہونی تے جے منزل تک اپڑنی تے ستاریاں وال دیکھنا پے گا، جے تو کشتی چ بڑھ جائے تے ستاریاں وال دیکھے پھر بھی منزل تے نہیں اپڑ سکتا، تے جے صرف تارے دیتا رہے تے گھر منجی پائی رکھے کشتی چ نہ بڑھے پھر بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اس واسطے اسی آل دے بھی نوکراں مصطفیٰ دی اصحاب دے بھی نوکر حضور دا ہر سال 1,24,000 سال جناب ابو بکر صدیق تو لے کے میرے نبی دی آخری سال تک اسی سنی ہر ایک دے نوکر کسی ایک دی بھی بے ادبی اور توہین برداشت نہیں کرتے، اسی تے غوث اعظم دی توہین برداشت نہیں کرتے تے حضور دے صحابہ دی کیوں کرتے؟ سبحان اللہ۔ خمیر اور ضمیر دی گل حضرت کر رہے سن تے میرے ذہن وچ فٹ ایک گل آئی، میرے نبی علیہ السلام دی جتھے قبر انور ہے تے قبر کتھے بنتی، کتھے بندہ دفن ہوندا جتھوں خمیر لیا جاندا ہے، جتھوں دا خمیر ہوئے اتھی جاندا ہے، نادر جتھوں دی مٹی اتھے گئی پھر حضور دی مٹی کتھوں لئی گئی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے چوں ہن کوئی سڑدا رہے مٹی کتھوں لئی گئی؟ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ دے حجرے چوں مٹی لئی گئی تے پھر میرے نبی دا خمیر اتھے سے آلہ آیا یا نہ بول کہ پھر ابو بکر دا مزار کتھے، پھر انہاں دی مٹی کتھوں لئی گئی سی، عمر دا مزار کتھے انہاں دی مٹی کتھوں لئی گئی سی، اتھوں ہی جتھے میرے نبی دا خمیر ہے اتھے ہی انہاں دونوں دا خمیر سی۔ ہن اگر مصطفیٰ دا خمیر آلا ہے تے پھر ابو بکر عمر دا خمیر بھی آلا ہے تے پھر نتیجہ یہ نکلیا۔ ان علماء دی موجودگی اندر ایک گل عرض کرتے ہیں، جس ابو بکر و عمر دا خمیر ایڈا آلا انہاں دونوں دا ضمیر کتنا آلا۔ اگر قرآن پاک پڑھیا جائے نا، اصل نبی علیہ السلام نے دو چیزیں دسیاں سننا کہ کتاب اللہ کی بڑی ترقی، کتاب اور اپنی آل بیت دو چیزیں چھڑ چلے کہ کہیں صرف آل اپنے قرآن دے نیڑے نہیں لگے، کہیں صرف قرآن پڑھ لیں دے آل دے نیڑے نہیں لگے۔ اس ایک روز سننی حضرت ضیاء الحق پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سننی جنگل سے ہو ایک تو ہر نال لگے کسی دے منکر نہیں، سارے دے مننا، سارے نال ساڈی عقیدت، سارے نال ساڈی محبت۔ اور جس طرح چشتی صاحب فرما رہے سن جدا تعلق میرے حضور نال ہے نا اسی دے غلام، جدی نسبت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال دیکھو نا، یہ مکے دی گلی پیر لگے رب فرماندا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس شہر کی قسم جس شہر کی گلی مصطفیٰ دے پیر دی تلی چومی تے جے پیر دی تلی چوم لوے تو اس تھان دی رب قسم ارشاد فرمائے تے جنہ حضور دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھے انہاں صحابہ دا کی مقام جنہ بیعت حضور دی کیتی، جنہاں نو کلمہ ہی کلمے والے پڑھایا، الف اللہ چمبے کی بوٹی مرشد من میں چلائی، اس مرشد صدیق اکبر دے مرشد جڑی مان میں چلائی، الف اللہ چمبے کی بوٹی مرشد من میں چلائی، نفی اسباب لا الہ الا اللہ، نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن پر آئی جدوں بھئی جان پھلن پر آئی ہو جیوے مرشد کامل پاہو جائیں اے بوٹی لائی۔ جنہاں نو حضور دی محفل نصیب ہوئی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ گھوڑے دا احترام تے کر دیں صرف تشبیہ دے کے بھئی یہ وہ گھوڑا ہے یا اس گھوڑے دی طرح جنہیں تے حسین بیٹھا سکے، میں کبھی کر تیرا عقیدہ میں کوئی اعتراض نہیں، صرف انہوں میں ادھا چھٹ جس تے حسین چڑھی ہی نہیں ادھا تے بڑا احترام کرے کہ جدے موڑے تے حسین دا نانا بیٹھا سکے، جس سب کچھ حضور دے نام تے لٹا دیتا۔ آج آقا جی نبی کی بیٹی کا مال کھا گئے، نعوذ اللہ معاف فرمائے، سیدنا صدیق اکبر تے زبان درازی کی تھی جانا، او ابو بکر بلکہ میں
قرآن کی گل کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر حتی اذا اتوا علی باب النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاؤ لشکر سمیت آ رہے ہیں آپ کے اصحاب نال نے تخت تے بیٹھے کیڑیاں دی خوادی کو گزر ہوندا ہے چونٹی شور پاندی کہ سلیمان علیہ السلام دا تخت آ رہا جی انہاں دے اصحاب نال ہیں تے لا یحملنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون انہاں دے اصحاب لاؤ لشکر نال لا علمی تے سن چتھاڑ نہ دے انہاں نوں پتہ ہی نہ لگے بھئی اسی تے بستی ہیں کہ کدھر یہ نہ ہوے کہ ساڈا حق مری جائے یعنی ساڈا مسکن خراب ہو جائے ایتھے اسی چتھڑ چاہیے تے اسی روم دتیاں چاہیے لیکن وهم لا یشعرون جان کے ایک کیڑی آخری سلیمان دے اصحاب جان کے کیڑی دا حق نہیں مار دے تو قرآن تے اے پیا دستا ہے کیڑی پیا کہ سلیمان دے اصحاب چونٹی دا جان کے حق نہیں مار دے تو محمد دے اصحاب مصطفیٰ دی بیٹی دا حق نہیں مار سکتا وہ ابو بکر کہ جڑا خلیفہ مقرر ہوئے خلیفہ بلا فصل غیر کسی فاصلے میرے نبی دے مسلح تے آ اگلے دن تھیلا موڑے تے رکھن تے نکل پے جناب فاروق اعظم پوچھا ابو بکر کدھر چلے ہو آ کے مزدوری کر بچیاں واسطے روٹی کما انہاں کہا پھر حکومت دے معاملات کون دیکھے گا آپ نے فرمایا یہ بھی دیکھا گے تے نال گھر دا بھی تے لنگر چلانا ہے جناب فاروق اعظم نے مشورہ دیتا واپس تشریف لے آؤ شورا دا اجلاس طلب کر دیں تواڈے بارے وچ فیصلہ کر دیں ٹھیک ہے اجلاس طلب کر لیا فیصلہ کرو کی کرنا چاہیے خلیفہ وقت کا معاوضہ مقرر کرو کیونکہ نہ حکومتی امور میں چلانا ہاں جی کتنا مقرر کریے مشورہ شروع ہوا صدیق اکبر خود بول پہ فرمایا مدینے دے ایک مزدور جتنی میری اجرت رکھے ہے جتنی ایک مزدور لیندا ہے تے کسی پوچھا تہاڈا انہاں وچ گزارا ہو جائے گا فرمایا جے میرا نہ ہویا تے میں مزدور دی اجرت بھی بتا دیں میں مزدور دی مزدوری بتا دیں ایسے صدیق اکبر اور پھر ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ حلوہ بنا کے پیش کیتا جناب ابو بکر صدیق کے سامنے حلوہ بنا کر تو میرے سر سے تاج حلوہ کھاؤ فرمایا کہ آٹا کتوں نہیں بنانا زوجہ محترمہ نے عرض کی تھی وہ جڑا بیت المال کی طرف ساڈا آٹا مقرر ہے نا جڑا سانو ایز اے خلیفہ تو ملتا ہے اس آٹے وچوں میں اتنا سارا روز کٹ دندی سی آج جو اتنا ہو گیا اتنی مقدار کے حلوہ بن سکتا سی میں بنا کے تمہیں پیش کر دیتا پر میں پیچھے کر لیا میرا مال نہیں قوم دا مال ہے اور بیت المال کہلا بھیجیا کہ آج تو بعد جڑا آٹا میرے گھر کھڑو وہ دے جو اتنا سارا قصہ کر لیا گیا کیونکہ میری ضرورت تو بات ہے اور ذرا آپ سوچو جڑا قوم دا اتنا سارا آٹا نہیں کھاندا محمد دی بیٹی دا باپ کے نہیں کھا سکتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت اور کوئی ثابت کرے کہ صدیق اکبر خلیفہ رہے جناب سیدہ پاک آپ نے انہوں نے ابا جان کا فرمان سنایا پھر اس تو بعد جناب ابو بکر صدیق جنہیں میرے نبی علیہ السلام کے معاملات پاک دے چلا رہے سن ابو بکر صدیق نے انجی چلایا اور آپ نے فرمایا بخاری کے الفاظ نے کہ اگر میں حضور دے رستے تو ہٹ جاواں تو میں اپنے آپ کو کیڑا سمجھا لہذا میں اس رستے تو نہیں ہٹنا میں انجی چلاواں گا جویں حضور نے چلایا ادھے تے کسی کو اعتراض نہیں ہن ویکھی توجہ نال کوئی بندہ ثابت کرے صدیق اکبر نے اپنے گھر تے اس باغ دی کھجور بھی لائی اپنی اولاد نو دتی ہوئے ساڈے پنجابی دے شاعر نے آکھیا بھئی دلیل نال گل کریا کرو نوری لنگی تاریخ لے کے نہ پھریا کرو صدیق اکبر کے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فرج اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ صدق دا پیسہ کے ساتھ اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو گل کے منا نہیں سکتا نبی دے نام تو جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا جس میرے نبی نے نام تو سب کچھ چھوٹا تھا مال دیتا گھر چھڑیا ہجرت دی رات نبینا باپ بیٹیاں زوجہ نو چھوڑ دیتا گھر اور پھر بدر دی جنگ پتر سامنے مقابلے کافروں کی صافی کوئی پرواہ نہیں پھر جان دی بازی بھی لا دیتی غار دا واقعہ غال میں تسی بیان کر رہے سے غار دے وچ جا کے سب دے منہ پیر دے کی دسیا صدیق مال بھی دیتا ہجرت بھی کی تھی گھر بار بھی چھڑیا تھے آج جان بھی قربان کرنے تیار
کتنے ابو بکر صدیق پیچھے میں دس دے صدیق نے سب نے منہ میں اڈی رکھ کے دسیا کہ کچھ یوں بھی بات ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی کرتے ہیں ناموس رسول اکرم کی جان کے حفاظت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نبی کا جانی، نبی کا دلبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، نبی کا جانی، نبی کا دلبر، بولو بولو، نبی کا جانی، نبی کا دلبر، نبی کا جانی، نبی کا دلبر، جس سب کچھ آقا دے نام دے قربان کر دیتا اور پھر یاد رکھ حشر کا میدان لوائے حمد میرے آقا دے ہاتھ دے حمد والا جھنڈا ہر کوئی آگدہ اساں سے جھنڈے تھلے ہونے اساڑا تے یقینے اساں ہونے میرے گولڑے دے چراغا کیا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے میرے بریلی دے امامہ کیا سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو پھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے او جھنڈا آقا دے حد میں جوے گا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہو آدم و دونہو ولا فخرا آقا نے فرمایا امدہ جھنڈا میرے حد میں جوے گا آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی میرے نبی دے جھنڈے تھلے ہر امت میرے نبی دے جھنڈے تھلے آقا فرمایا ادھے تے فخر نہیں علامہ محب قبری لکھیا اس جھنڈے دے تین پرت ہونگے تین حصے ہونگے جے جھنڈے تھلے آنے جھنڈے دا تعرف سن جڑا آکھے میں جھنڈے تھلے ہونے انہوں دس چھڑی اس جھنڈے دے تین پرت پہلے دے لکھیا ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے دے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیسرے دے لکھیا ہوئے گا ابو بکر عمر عثمان و علی نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ رسالہ، اور جھنڈے دے ترے پر پہلے دے بسم اللہ شریف دوجے دے کلمہ شریف کلمہ بھی سنیا ایک گل میں انہاں دی کتاب وچ لکھا سکنا کہ ایک کلمہ کیڑا لکھیا ہوئے گا اور میں یہ بھی لکھا سکنا حضرت فرمائے اہل سنت والجماعت میں انہاں دی کتاب وچوں لکھا سکنا روافض دی کتاب وچوں کہ انہاں خود ایک حدیث پاک نقل کی تھی مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت کہ انہوں نے لکھیا کہ زہرا دے بابا جان فرمایا جڑا آلی محبت مرے گا وہ اہل سنت و جماعت سے مرے گا اور بیک گوائیاں اسادیاں گوائیاں انہاں دیاں کتاباں وچوں کلمے اسادے انہاں دیاں کتاباں وچ پتہ چلیا صراط مستقیم سواد اعظم اہل سنت و جماعت اللہ نے نبی دیتا نبی اعظم کتاب دیتی کتاب اعظم دین دیتا دین اعظم ابو بکر دیتا صدیق اعظم عمر دیتا فاروق اعظم عثمان دیتا سخی اعظم علی دیتا ولی اعظم حسن دیتا حلیم اعظم حسین دیتا شہید اعظم امام دیتا امام اعظم جماعت دیتی سماعت اعظم غوث دیتا غوث اعظم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
مسیح لکھیا ہوئے یا حق چار یار دا نعرہ وجے آدم کتے نہیں بڑی میں ہوں بھی بیٹھی مدینہ پاکی جیسی بندر دیکھیں ایسے روزہ رسول دے پارو سلام کر کے پارو بار قبلہ چشتی صاحب میں پہلی بار 2008 چ گیا اور اتھے تسی بھی حاجی صاحب حاجی منیر صاحب اکثر سیاح حرمین بلکہ حضرت محترم میاں رحمت علی صاحب تشریف فرمان اور فیض یافتہ حضرت قبلہ سیاح الحرمین شریفین حضرت قبلہ سید طاہر حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے منظور نظر تشریف فرمانے کئی مرتبہ ان لوگوں نے زیارت کی تھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اندر جا کے سلام نہیں پیش کرتے باہروں حضور دے روزے سلام پیش کر کے ٹر جاندے میں پہلی باری جدو گیا میں نے بڑی تشویش ہوئی یہ لوگ کون ہیں کئی ایسے ہیں نہیں ہیں سنت و جماعت جڑے اندر تشریف لے جاندے لیکن جالی کے سامنے میں پوچھا کیوں نہیں جاندے تھا کہ جی فرد عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں کہ ایسے بھی ہیں نیت دی گل ہے نا انما الاعمال بالنیات شاہ ایران آیا تے تاج پا کے آیا سلطان محمود غزنوی آیا تے مشک موڑے نہ لا کے لوگوں کو پانی مدینے دی گلی پلانا شروع کر دیتا تے کسی غزنی دے باشندے پوچھا یہ کی پہ کرتے ہو تسی غزنی دے بادشاہ ہو انہیں آکھا بادشاہ تو تھے اتھے محمد دے نوکر سرکار دے نوکران دے باش کی بڑے بھرتے ہیں تے شاہ ایران تاج سجا کے آیا یہ ادھوں دی گل ہے جب شاہ ایران سنی سی وہ شاہ ایران تاج سجا کے آیا تے ویکھن والے انہوں آتا تو تاج سجایا تے بڑے جبے کہن بھی کھانے ہیں اتھے ویکھے ہوں سلطان محمود مشک لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں تے تو بڑے تاج پھوا کے آ گیا تے اس شاہ ایران نے جواب دیتا کہ جو کچھ بھی ہے نا اس سے سونے دا صدقہ بھی کھان آیا پھبدا پیا یا نہیں پیا پھبدا اتنے اپنے اندر دی گل ہے وہ باروں بار سلام پھیل کے اور جان اندر کوئی نہ جائے اور ایک مخصوص طبقہ اکو لباس اکو سٹائل نماز پڑھن دا اکو سٹائل میں واپس آیا میں اپنے والد صاحب کو پوچھا کہ بھئی میں طبقہ ویکھے جڑے اندر بالکل نہیں جانتے پورا گروہ آتا ہے چلو ایک بندے دا خیال ہے کہ میں سامنے نہیں جانا وہ پورا گروپ آندا باہر سلام کر کے باہر باہر میرے والد صاحب آ کے اثر گل لے لے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر شیطان عمر دے سائے تو ڈرتا ہے عمر ایک گلی چو آ رہا ہوئے تے سامنے شیطان آ جائے یا شیطان آ رہا ہوئے تے حضرت عمر دا سامنا ہو جائے خود اتنی جرت نہیں کانڈ کر کے سے پچھلے پیری نستا ہے رب ایک عمر دی ہے بس آج بھی برقرار رکھی یہ اندر کنے جان حضور دے نال عمر ستا پہ آج بھی ہے برقرار عمر لیڑے نہیں لگڑ دے رو بہ گیا میرے نبی فرمایا آسمان دا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جنہا عمر کی عزت نہ کرتا ہوتا زمین دا کوئی ایسا شیطان نہیں جنہا جناب عمر کا بغض نہ بعض بچہ سے گزارش ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ کالا ساپ حضور کا آوان دیتا کہ سرکار نے وعدہ کیتا کہ کوئی کالا ساپ میں تیرے دنوں میں جیسے پر ویک لو کسی کہ جس غار دے اندر پیرا دیتا سی حضور انہوں مزار دے اندر جگہ دے دیتی جنہ کبوترہ غار دے باہر پیرا دے دیتا سی انہوں آج مزار دے باہر جگہ یہ حضور دے کرم دی نگل آنا اور جھنڈے دے تھلے تسا اسا آنا اسانو تے فخر لکھیا کی ہوئے گا تے جڑے انجے تیار ہیں ذرا پتہ کرن جھنڈے دے کی لکھیا ہوئے گا اور جھنڈے تھلے آن تو پہلے مننا پوے گا کہ چارے یار نبی دے عاشق کوئی چارہ ہوئے گا نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا نہ جانن سارا ورگا نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہوں تارا ورگا آزم شان صدیق کیا تھا ایک کو یار ہزارہ ورگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نبی کا جانی نبی کا دل بر صدیق اچھی آواز بولو نبی کا جانی نبی کا دل بر بولو بولو نبی کا جانی نبی کا دل بر نبی کا جانی نبی کا دل بر اچھا
تسی یہ دیکھو نا جناب ابو بکر صدیق دے بارے جڑے زبان درازی کر دیں انہوں نے پوچھو تے صحیح حضور دا فرمان ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے ممبر اور حجرے دے درمیان ہے جنت دے باغاں چ باغ ہے تے صدیق کتے لیٹے حجرہ مصطفیٰ دی چینے تو اتھو لے کے ممبر تک جنت دا باغ ہے تے صدیق ہونے نال جنت دی جنت کڑی تکلیف بلکہ میں ایک دلیل دے دوں جس وقت حضرت تاجدار صداقت حضور نے اسلام کا خارج ہوئے صفائی کر کے عرض کی تھی آقا تشریف لے آؤ اندر حضور ٹھہرے صدیق اکبر نے عرض کی تھی پیاس لگی پانی پینے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذهب الى صدر الغار غار دے درمیان جو پانی پی لو حالانکہ جدو رل کے آئے نیچے پانی کوئی نہیں سی تے صدیق اکبر دا ویکھ میرے نبی تے اعتماد اور یقین یہ بھی نہیں آتا کہ رل کے آئے پانی تے کوئی نہیں سی میں نے کہتے تسی بھیج دے پہ نہ حضور نے فرمایا صدیق طور پہ ویکھو تو پانی دا چشمہ چل رہا پانی نوش فرمایا پی کے اندر تشریف لے آئے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر سنا کیسا پانی سی عرض کی تھی آقا شہد تو زیادہ میٹھا دودھ تو زیادہ سفید اور مشکمبر تو زیادہ خوشبودار میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پتی کتوں آئے گی عرض کی تھی اللہ و رسول عالم اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے تو سا حکم دیتا غلام پی آیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پانی منگیا پانی کوئی نہیں سی میں آنکھ دیتا جا غار دے درمیان پہ جا کے پی لے پھر آواز قدرت آندی فرشتے ہو یار آنکھ دیتا جے تے دوجا یار طور پہ آئے ابو بکر بعد ہی چپڑے کہ جنت دی نہر کا کنیکشن موڑو نا مصطفیٰ دی غار مال سرکار فرمایا ابو بکر تو جنت دا پانی پی انہوں نے روایت سنائی کیوں ایدہ ذرا سننا کی دی گا قرآن آکھتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ اصحاب الجنہ ان افیدو علینا من الماء بھئی جانمی جنتیاں ہوا کرنگے جنم تھلے جنت ہوتے جانمی جنتیاں ہوا کرنگے جنتیوں او جڑا پانی رب تو آنے تے وہ مل رہا ہے او جڑا سانی ان افیدو علینا من الماء جڑا اللہ تعالیٰ تو ہوا تاکہ سانی او مما رزقتم اللہ یا او رزق جڑا جنت تو سکھا رہے ایک قرآن آ گیا کہ جانوی جنتیاں کو جنت دا پانی بھی منگن گے تے جنت دا طعام بھی منگن گے تے اگو جنتی جواب دیں گے قال جنتی بولن گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین نہ بھائی نہ سا پانی دینا دے جنت دا نہ جنت دا کوئی اور لنگر دینا ہے کیونکہ ایدوں میں شامہ اللہ کافرہ تے حرام کی دیا مطلب یہ کہ کافر جنت دا کھانا بھی نہیں کھا سکتا جنت دا پانی بھی نہیں پی سکتا ان جڑے اتھے جنت دے دارے دار بڑھیں اتھے جے جنت گئے ہی نہیں ابو بکر جنت بعد اچھ گیا ہے جنت دا پانی تو پہلے پی گیا جس زندگی چی جنت دا پانی پی لیا تے میرے مصطفیٰ کریم پلا دیتا اور حضور دسیا جنت دا پانی تے پھر لیٹے کتھے ہوئے ویسے ہی میں تو دسیا کہ جنت کتھے سات آسمانہ تو علماء بیٹھے میرے میں زیادہ بہتر جان دیں ہر اعتبار میں میرے سینئر میں کہتا ہے علم جنت سات آسمانہ تو اٹھتے تے حضور فرمایا اے بھی جنت دا باہر حجرے تو ممبر تک اچھا ایک مقام تے حضرت زید بن حارثہ کی لاش پئی انہاں دی والدہ پوچھتی یا رسول اللہ میرا پتر کتھے یہ تے جنت تے صبر کرنا جے جنت تے نہیں تے وہ الفاظ تسی سمجھ لو بھئی میں ہائے کرا نہیں واویلا کرا نہیں روح آگی میرے نبی فرمایا تیرا پتر جنت دے اعلیٰ درجے تھے خاموش ہو گئی ہیں پتہ لگا جڑا جنتی ہوندہ نو تے بندہ ہائے وائے نہیں کرتا کہ حسین تے جنتی جوانوں کا سردار ہے صبر کرنا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوں زید بن حارثہ دی نیت حضور دے قدمہ چ پئی ماں پوچھتی میرا پتر کی تے حضور فرمایا جنت دے اعلیٰ درجے تھے انہاں نہیں آ کے بھئی اوتے ہے پہ جنت دے ساتھ آسمانہ کو اٹھتے ہوئے کسے نہیں آ کے حضور فرمایا میرا حجرہ تے ممبر اے بھی جنت ہے کسے نہیں آ کے تو صحیح دسیا جنت دے ساتھ آسمانہ کو اٹھتے اتھے کنے آ گئے پتہ اے لگا 1 لاکھ کئی ہزار صحابہ بھی جو کوئی بھی کیوں کے چنانچہ الگ نہ سی جناب ابو بکر صدیق تو لے کے میرے نبی دے آخری صحابی تک ہر صحابی دا عقیدہ سی جنت جیڑی بھی اچھی ہو جائے نا رنگ محمد دے قدمہ دے تھلے ہونے تے میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب لکشی زور میرا لگنا تو اسے سبحان اللہ کیونکہ قوم خوشی ہوتا ہوں جب مولوی دا پسینہ نکلے
انہیں تک سبحان اللہ بھی نہیں آتے تو مولوی اشاج بشاج بیٹھا ہے جس کو پسینہ چوک ہوئے کپڑے گلے ہو جاتے واہ 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 چس بنائی ضرور لائے چلو کوئی گل نہیں تجھے خوش ہو جاؤ گے سبحان اللہ کہہ کے خوش ہوئے حضرت چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماندے ہیں کہ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے اور کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے لو مدینے کی تجلی سے لگائے عزیز فرمانا بیٹھے گلاب جامن بول رہا اب تو سمانا گل کر رہا سن جس طرح حضرت فرما رہے سن کہ یہ جڑیاں گلاں حضور علیہ السلام دی اہل بیت اطہار دی عظمت والیاں ہیں دسیاں کیویں ایک دن جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو لیٹے ہیں دیکھیا کہ جا کے امام حسین سو رہے تھے قدمہ کی سیر پہ بیٹھ گئے دیکھیا پیراں تے مٹی لگی پگڑی نہ پیراں دی مٹی صاف تھی کسی پوچھا کی پہ کرتے ہو فرمایا محمد دی غلامی دا حق ادا کرتا اے نہیں میرے نبی نے صحابہ حضور دی آل نال پیار کرنے والے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تو آج سنیں گے کہ صحابہ سنیں ہوتے کو اسی جس مصطفیٰ تے قرآن نازل اگر انہاں دی عظمت دی گواہی لینی ہے مولا علی کولوں لے جے علی علی کرنا علی دا ملنگ بننا لیکن وضو کر کے بنی مولا علی دا ملنگ بننا تے مولا علی کولوں خود صدیق دا مقام حضرت علی فرمانے میں ابو بکر صدیق رل کے مسجد چوں نکلے سامنے ویکھیا میرے شہزادے کھیڑتے پے حسن تے حسین جناب ابو بکر صدیق ستا دوواں شہزادیاں ول گئے جا کے دوواں نو چک لیا سینے لا کے متھے چومے میرے شہزادیاں نو پیار کیتا علی فرمایا میں پوچھیا اے ابو بکر تینو میرے پتر بڑے پیارے نے صدیق اکبر فرمایا اے علی اللہ دی عزت دی قسم ہے مینوں اتنی اپنی اولاد پیاری نہیں جتنے زہرا دے پتر پیارے کہتے مولا علی خود دس رہے کہ اینج پیار کیا جناب ابو بکر صدیق حسنین کریمین آن ادب کرن احترام کرن میرے نبی دی نسبت دا احترام آقا نے فرمایا میرے نال پیار کرو اللہ نال پیار کرو اس واسطے اس تو انو اپنے رزق تو نوازیا امتان تو نوازیا میرے نال پیار کرو میں خدا محبوب ہوں میری اولاد نال پیار کرو کیونکہ میری اولاد میرے خون دا حیا کرو اے اسی تے انہاں دے منن والے میرے بریلی دے امام شاہ امام احمد رضا خان پالکی وچ سوار ڈولی وچ سوار مزدوراں ڈولی چکی ہوئی چند قدم چلے فرمایا ڈولی تھلے اتارو جلدی کرو تھلے اتارو ڈولی تھلے اتاری گئی آپ نے فرمایا اے میری پالکی چکن والے ہو تواڈے وچ کوئی سید دے نہیں مزدور خاموش نظراں چھٹیاں فرمایا میں پیا پوچھدا تواڈے وچوں سید کون ہے میں خون رسول دی بو محسوس کی پھر بھی مزدور چپ پھر فرمایا میں نسل رسول دا واسطہ دے کے پوچھدا سید کون ہے ایک مزدور بولیا چھکیاں نظراں چھکا کیا اے احمد رضا مزدوراں کولوں کم لے جاتے انہاں دیاں توبہ نہیں پوچھنا آپ نے فرمایا کیا آپ سید ہیں ہاں جی میں سید ہوں میری ڈولی کیوں اٹھائی آکے گھر وچ کھان پکان واسطے کچھ نہیں ذریعہ معاش واسطے کچھ نہیں میں سوچیا کہ پالکی چکا کچھ اجرت لگے گی میرے امام قدمہ پہ ہاتھ رکھ کے آکیا شاہ جی معافی دے چھڈو زبان تو اقرار کرو میں احمد رضا معاف کیتا انہاں اقرار کیتا پھر
تھوڑے شرمندہ نہ کرے. فرمایا کل بروزے قیامت میں تواڈے نانا جان دے سامنے شرمندہ ہوواں گا. میں تے اے آکھنا کہ میں احمد رضا یا رسول اللہ جڑا آکھدا سی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. میں تے یہ آکھنا کہ میں وہ احمد رضا ہوں تے مینوں حضور پوچھ لینا چنگا میری اولاد نوں نور دا بچہ نور کا آخدا رہیا تے انہاں دے موڑیاں تے سواریاں بھی کردا رہیا. میں مصطفیٰ کریم دے کی جواب دیا اے جی ساڈے اسلام حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام والمسلمین تشریف فرما. ایک شخص آیا ظاہری طور پہ داڑھی بھی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی بھی کوئی نہیں. جس وقت وہ نوجوان اندر داخل ہو جاتے ہیں شیخ الاسلام کھڑے ہوئے لوگ استقبال کرتا. جب وہ قریب آئے اپنے مسند پہ بٹھایا دستبوسی کی کچھ گفتگو ہوئی. مریدین دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں یہ بندہ کون ہے. وقت دا شیخ الاسلام اور بہت بڑی علمی شخصیت اور بہت بڑی گدی دا سجادہ نشین اتنا احترام ایک نوجوان دا کر رہے جی داڑھی بھی کوئی جی سر تے ٹوپی بھی کوئی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا جی میں جانا چاہنا اجازت دے. آپ دروازے تک چھوڑیں گے جب تک کوئی نظر کو جل نہیں ہویا جوان آپ واپس نہیں آئے. اپنی مسند پہ آ کے بیٹھے مریدہ عرض کی تھی حضور کون سی؟ فرمایا سید زادہ سی خون رسول سی. مریدہ کیا ٹھیک مطمئن ہو گئے. ایک خاص خادم عرض کرتا ٹھیک کہ سید لیکن تسی بارش نہیں ہو شریعت مطالعہ دے پابند ہو شیخ الاسلام ہو بہت بڑی گدی دے تسی سجادہ نشین ہو. اتنا احترام میری سمجھ تو باہر میرا دل مطمئن کر. آپ کی کیتا لکھیا زمین تے ابو لہب. فرمایا کی لکھیا ہوتا کہ ابو لہب کدا نہ ہے اکھڑ لگا جی کافر نہ. فرمایا دے جوتی ماں اس چوکی جوتی اوتے دے تھکے آ گیا. قرآن پاک میں لا کے کھولی تبت یدا ابی لہب. فرمایا اتھے کی لکھے سا کہ اتھے بھی ابو لہب دے نہ ہے. فرمایا جڑا کام اتھے کیتے اتھے کر سکتا ہے. اکھڑ لگا جی نا 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 ایمان ہی نہیں بچنا میں اتھے کنے کر سکتا. فرمایا اتھے بھی وہی نہ ہے اتھے بھی وہی نہ ہے اتھے ڈھیل نہیں لائی اتھے آدھا ایمان ہی نہیں بچتا. آکھا لگا جی گل لے وے باویں کافر دا نہ ہے لیکن جدو قرآن دے زمانے چاہ جائے نا تے ادب لازم ہے. آپ فرمایا اے تشکم دین تن سمجھا رہے ہیں باویں ظاہری طور تے بندہ بے عمل سی پر جدو محمد دی آل دے زمانے چاہ جائے پھر ادب لازم ہوگا. اسی تے ایسے لوگاں دے مننا والے جنہاں سانو ادب دا درس دیتا ہے سکھائی یہ احترام سکھایا. یہ نسل رسول اللہ اتنا حیا کر رہے ہیں کہ سوچو نسل رسول اللہ کتنا حیا کرتے ہیں کتنا احترام کرتے ہیں. سید زادہ نا قدمت اطراف کے ملاقات کرنا. ایک دن حدیث پاک پڑھا رہے ہیں پڑھاندے اپنے شاگردوں کو آکھیا جاؤ وضو تازہ کر کے آگے وضو تازہ کر کے فرمایا نظرہ جھکا لو ادب نال بیٹھو. پوچھا گیا پیر جی کی ہونے لگا. فرمایا حدیث دے گلے متن وچ مصطفیٰ دی شہزادی فاطمہ دا ذکر آ یہ کوئی شانہ بیان کردا ہے. تسی پاکیزہ ہو کے اہل سنت جماعت دا ماحول ہی پاکیزہ ہے. لوگاں دی محفلاں دے اندر نہ وضو ہوندا ہے نہ کوئی تمیز دی گل کرن دی. او جی عمر خطبہ دے رہا سی تے شہزادے انہاں کل لا عمر ساڈے نانے دے ممبر تو میں کہ شہزادے دی یہ تربیت نہیں جڑی تو تے دسدا ہے کہ یہ ساڈے خطیب نے یہ گلاں کرنا ہے. کیا عقل ہوندی ہے کہ شہزادے آ کے عمر لے ساڈے نانے دے ممبر بھئی جڑے شہزادے کو بزرگ نو وضو کردے ہیں دیکھیں کہ بابے نو دا وضو ٹھیک نہیں ٹھیک طرح نہیں کر پا رہا. وہ شہزادے دوویں حسن و حسین دیکھ رہے ہیں عمر چھوٹیاں انہاں آکھیا بابے نو کیویں دسی کہ بابا جی تہاڈا وضو ٹھیک نہیں بابا شرمندگی تو ہی بچ گئے. انہاں دوواں شہزادیاں جا کے کہ بابا جی میں حسن ہے حسین ہے بھائی حسین آتا میں وضو ٹھیک کرنا میں آتا میں ٹھیک کرنا اسی دوویں وضو کردے ہیں تسی دیکھ کے دسو وضو کیدا ٹھیک ہے. ایک عام بابے دا عادت ملوزے خاطر دو میں شہزادے بابا دا ٹھیک ہے میں دیکھنا ہوں بہو ایکو جے وضو تے انجی کیتا جی میں نانا جان کردا. جدو کر کے فارغ ہوئے پوچھیا بابا جی دسو وضو کیدا ٹھیک ہے. بابے آکھا پترو تواڈے دوواں دا ٹھیک ہے وضو میرا ٹھیک ہے. جنہیں عام شخص دا اتنا حیا کیتا خلیفہ ثانی میرے نبی دے جانشین جناب فاروق اعظم دا کتنا احترام ہے.
انہوں نے یہ ضرور آکھیا عمر اے ممبر ہوئی ہے نا جڑا ساڑھے نانا جان دا کہ حضرت عمر نے کو کی جواب دیتا انہوں نے آکھیا ممبر نہیں اے عمر دے سر دا ایک اقوال یا اللہ اگایا تے یا تواڈے نانے دا صدقہ یہ پیار کیتا ہی اس خاندان میں اسی اگے بھی اندر بیٹھ کے تیمور صاحب اور اسی گفتگو کر رہے سن کہ آج لوگ ایک الزام لاندے جی حسین پاک نہ جی اتنا ہی پیار سی صحابہ نے کہ صحابہ نے ساتھ کیوں نہ دیتا کربلا تقریر بہت ہی لمبی نہیں ہوگی اور تسی میں انداز دینا کہ مولوی صاحب پاس کر ٹھیک ہے اپنی مرضی نہ مولوی میں 2-2.5 گھنٹے لانے تسلی کی بات کہنے میں یہ ہو نہیں سکتا میں نہ لائے اور مطلب یہ میرے مزاج کا میں لمبی تقریر نہیں کرتا اگر تجھے سبحان اللہ اچھی کرو گے نہ ہوں نبی جو کچھ 2.5 گھنٹے گھٹا بھی سکتا آپ کو سبحان اللہ الزام لایا جاندہ جی صحابہ نے ساتھ کیوں نہ دیا اور جتنی تاریخاں نہیں کر دیں انہوں کو پڑھ کے لے آؤ 10 مدینہ تو حسین پاک کو ہے مکہ تو کوفہ کوئی ثابت کرے حسین کسی مقام پہ کھلو کے آکے آئے اور میرا ساتھ دو میں لڑن چلے کیا حسین جنگ دے اصولہ دا نہیں سی پتا کہ جدو لڑن جانا ہے قرآن نام نہیں لے کے جائے گا لڑن جانا ہوئے تے بیویاں لے کے نہیں جائے گی یہ چیزیں دس رہی ہیں حسین لڑن نہیں گئے حسین لڑن جاندے تے لشکر لے کے جاندے 6 مہینے دا اصغر لے کے جاندے یہ دس رہا ہے حسین پاک کا انداز کہ لڑن واسطے نہیں گئے 4 مہینے تقریباً مکہ قیام کیتا امام حسین پاک کر دن صحابہ پیچھے نمازاں پڑھ رہے اور کتنے مشورے تھے امام مسلم بن عقیل نے بھیجا گیا جب کوفیہ نے خط لکھے 53 تقریباً خط آئے گا اس تو زیادہ آ گئے اس وقت حسین پاک کوفے کی تیاری کرن لگے تے صحابہ نے بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مشورہ دیتا کہ بجائے تسی ڈائریکٹ آپ جاؤ کسی نے بھیجو جڑا حالات کا جائزہ لے ساڑھے جو کسی نے بھیج دے آپ فرمایا ٹھیک ہے بھیجیں گا ضرور پر تواڈے چ کسی نہیں گل صحابیاں بھی چ کسی نہیں بھیجنا میں مسلم کو بھیجاں گا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ تے شک کے حسین صحابہ دی ناموس دا ادوں بھی تحفظ کیتا حسین پاک دسیا کہ میرے نانا جان موڈیاں تے بٹھا کے میری شہادت بیان کر دیتی اوتھے جس جانا ہے اس خط لکھ کے میں نے بلانا ہے کہ میرے پیر حسین دا تصرف سی حسین آ گیا اگر میرے نانے دا کوئی صحابی ٹر گیا تے جا کر خط لکھیا کل لوگ قیامت تک آختے رہ گئے صحابہ نے بلوایا تھا خط لکھ کے بلوایا مربا دیا حسین آ گیا نانا کوئی صحابی نہ جائے مسلم تسی جاؤ مسلم خط لکھے گا کہ پھر میں جاواں گا تاکہ کوئی بدبخت میرے نبی دے صحابہ دی عظمت علی چادر تے کوئی انگل چکنے کی کوشش نہ کرے کوئی دھبا مارنے کی کوشش نہ کرے حسین پاک ادوں ہی صحابہ دی ناموس دا تحفظ کیتا اس واسطے اسی حسینی آج بھی صحابہ دی ناموس دا تحفظ کرتا عثمان غنی دی کسر خلافت دا پہر حسن حسین دے اور مولا علی پہرے تے کھلار کے دسیا کہ قیامت تک دے لوگوں کو پتہ لگ جائے حسینی ہوئی ہے جڑا صحابہ دی عزت دا تحفظ کرتا کیونکہ جدو ساڑا امام تحفظ کر رہا ہے تے نوکری پھر کیڑی گل دی اسی صحابہ نہ منی پھر تے منافقت ہو جائے مسلم بن عقیل گئے خط لکھے حسین پاک انہاں آکھیا پہ لوگوں نے میری بیعت کر لی ایک سلطان صاحب کا شعر ہے توڑے ذوق واسطے پڑھتے ہیں پھر میں بھی تھوڑی تشریح کر لی اکو سبحان اللہ یہ تاکہ وہ انہا للہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بھی قرآنی کلمات میں پوچھ لو علماء کو دا ثواب ملے گا یہ ضروری نہیں مرم نہیں پڑھے جاندے چلو اور کوئی فیلان سبحان حضرت سلطان باہو آپ نے فرمایا چیک کر دین علم بچ ہوگا تے سر دے سے کیوں چڑھ دے
حضرت میں نے پچھلے دن جب پوچھا کہ 18,000 مولوی سننا حسین پاک کا ساتھ نہ دیتا، میں کہتا ہوں روایت کتوں لگی؟ آخر جی میں نے کوئی فلانا وہ مسلک والا اس میں بھیجی ہے سلطان صاحب کا شعر ہے 18,000 جو عالم حاج حسین کے مرتا ہو کہ پھر لاؤ اعتراض سلطان بہو تھے 18,000 مولوی سناس تو انہیں ساتھ نہ دیتا۔ میں کہوں نے پہلے پوچھ لو عالم تے عالم کا فرق کی اگر وہ آکے مزید ہوئے نہیں جی عالم مولوی ہے انہوں آکو ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین کی مطلب ہویا حضور صرف مولوی واسطے رحمت ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ صرف مولویاں نہ پانا عالمین عالم دی جمع ہے تے 18,000 عالم ایک پنجابی چیز یاد ہے بڑا ملک جمع ہے ہمیں بندہ 1000 جواز بڑا ملک اکٹھا ہویا پاکستان دی آبادی 22 کروڑ ہے 23 کروڑ ہے پھر اسی 1000 بندے نوں آتے بڑا ملک جمع ہویا تے اے اساڈی پنجابی بھی سلطان صاحب نے پنجابی 18,000 عالم کو مراد کے 18,000 لوگ مراد لے سمجھ آئی پھر جنہ بیعت کی تھی کیونکہ مختلف اقوام نے 40,000 کا قول ہوئی ہے کہ جنہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ سے بیعت کی اور پھر انہیں بیعت توڑ دی تھی بلکہ جنہوں 500 رہ گیا مسلم بن عقیل مصلی امامت ہیں اللہ اکبر کی تھی کہ پیچھے کر کے کھلوتے ہیں بعد اس کسی آقا وہ ایک ہی کیتا جو نہ آقا کہ ابن زیاد کو پتہ لگ گیا آقا کہ یہ کھلوتے سے یہ مسلم پتہ لگے کسی آقا کہ پیچھے کے کھلوتے سے یوں تک کے پڑھ رہے ایک اپنے مکی کر سکتے پھر جس وقت حانی بن عروہ دے گھر امام مسلم بن عقیل نے بنا دی جنہوں کو بیعت اللہ بن زیاد گورنر لگا آج لوگ آتے نا یزید کا کوئی قصور نہیں یزید کو تو علم ہی نہیں تھا ایک گورنر کیا تبدیل کیتا تھا حکومت مرکزی یزید کی سی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک جانور بھی پیاس نہ مر جائے قیامت عمر جواب دے ہوئے گا کہ جنہیں فرات کے کنارے مصطفیٰ دی اولاد کو پیاسے شہید کر دیتا ہی تھا جواب کہہ دیں کیوں بڑی ذمہ ہو سکتا ہے یزید پھر مسلم بن عقیل نے شہید کیتا گیا حانی بن عروہ نے بلوایا گیا کہ مسلم تیرے کو ساڑھے حوالے کرو نہ کہ میں حوالے نہیں کروں گا میں ان جنہوں محفوظ رستہ دے دیا گا میں موقع دیا میرے گھروں چلے جائیں گے لیکن میرے دامن بغل چلی ہویا میں محمد اللہ پر غداری نہیں کرا اسی وجہ کو میں شہید کر دیتا ہے پھر جب وہ شہید ہویا حانی بن عروہ حضرت مسلم بن عقیل نے پتہ لگا انہوں نے سوچا بھی میرا میزبان مار دیتا گیا میری وجہ تو آپ تلوار لے کے باہر آ گئے دھوکے نال آپ نے گورنر ہاؤس لے جایا گیا زلفاں کو پکڑ کے گورنر ہاؤس نے باہر کلے تو لٹکایا گیا لٹکا کے تلوار چلائی گئی دھڑ زمین پہ آ گیا سر سے دے چوک اچ لٹک گیا مسلم امام حسین نے خط لکھ چکے سن امام علی مقام ٹر پہ سن رستے فرزدق شاعر ملیا اس آکیا حسین نہ جانا تو میں نے پتہ خط نہیں چکے لیکن مسلم بن عقیل کا سر میں پھر دے چوک کیا ہو گیا میرے امام نے جب شہادت مسلم کی خبر سنی کہ بڑی جرت اور صبر نہ لا گیا مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے انہاں میرے بھرا دا سر لٹکیاں ویکھی باطل دے کے جھکیاں نہیں ویکھی صبر و تحمل نال حسین کے یاد نبی اشارے کرے تو چاند کا کلیجہ چیر دے ڈوبا سورج پلٹا دے نواسے کی تقدیر کیوں نہ بدلی دعا کر دیتے میں آقا تو دل عشق نال پڑھ میرے نبی دعا کی سی میرے آقا دعا کی تھی کیڑی دعا اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا اے پاک پروردگار میرے حسین نو صبر دے کیتے دا اینو اجر بھی عطا کری سرکار نے صبر اور اجر دی دعا کی تھی اور اگر صبر دے مدینہ تو مکہ مکہ تو کربلا حسین پاک دا پورا سفر پر مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر محمد اور ابراہیم دی شہادت دی خبر صبر دا مظاہرہ کیتا 7 محرم نو پانی بند ہویا 10ویں تک پانی بند نماز نہ چھٹی عبادت نہ چھٹی تلاوت نہ چھٹی صبر نال یزیدیاں دا مقابلہ کیتا جناب علی اکبر دی جوانی لٹی حسین دی اکھاں دے سامنے علی اصغر حتیٰ تے شہید کرائے قاسم دی جوانی لٹیا ویکھی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی سارے بھراواں دے ٹکڑے ہوندے ویکھیا عباس دے بازو کٹے ویکھیا اونوں محمد دیاں گردناں قلم ہوندے ویکھیا حسین ایک ایک پھل قربان کر کے آ گیا اے پاک پروردگار تو لے کے راضی ہے اسی
مسیح دے کے راضی ہاں تو کٹ کے راضی ہے میں کٹوا کے راضی ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسین پاک بے صبری نہیں کی اللہ دی رضا تے راضی رہے بلکہ حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش آپ فرماندے ہیں ایسی طاقت زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی دنیا کو تو پیاسے کر گئے یارو دین تمہیں بے سائی دنیا کو تو پیاسے کر گئے یارو دین تمہیں بے سائی تے سیخ گئے اٹھے مکھن چمانا تے دنڈا گئیو تھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین کا کم ہے حسین پاک پورا کنبا کٹوا دیتا اپنا بھی سر کٹوا دیتا نیزے دی نوک کے لٹکا دیتا گیا گھر کربلا وچ سر شام دیاں بازاراں وچ جا رہا 70 سواریاں دی نکیل امام زین العابدین دے ہاتھ وچ حسین دے سر والا نیزہ زین العابدین دے ہاتھ وچ ایک قافلہ ٹریا جناب سیدہ زینب پیچھے اگے زین العابدین ہاتھ کڑیاں تے زنجیراں پیراں وچ تے ہتھاں وچ جدوں چلدیاں چلدیاں تھوڑے جے قدم لڑ کھڑائے سیدہ زینب فرمایا اے عابد بیٹا ذرا سبر کے قدم رکھی سفر بڑا لمبی مدینے جانا ہے عرض کی پھپھی جان مینوں لگدا نہیں اے سانوں مدینے جانے سانوں ایک کیفیت نہیں لگ رہی جناب سیدہ زینب فرمایا اے زین العابدین اس گل کی تسلی رکھ اسی مدینے جاواں گے کیونکہ تیرا بابا حسین جدوں میدان ول نکلیا مینوں پیغام دے کے گئے سن اے میری بہن زینب جدوں واپسی مدینے اپڑو نانا دے مزار تے جا کے اپنا سلام پیش کر دیا میرا سلام بھی عرض کر چلیا جے اگر مدینے نہ جانا ہوتا حسین کدی بھی یہ گل نہ کرتا اس واسطے سمجھ کے قدم رکھ سجاد چل دے کتنا حوصلہ حسین دے پتر دا اگوں ویکھے مدینے دا سفر زمین تے ویکھے بھائیاں دے کٹے جسم تے چاچیاں دیاں لاشاں باپ دا دھڑ پیا پیچھے ویکھے تے ننی سکینہ سواری تے سوار پردے دار بیویاں سوار اٹھے ویکھے تے کربلا والے شہیداں دے سر نظر آن بڑے تحمل دے نال جدوں دربار یزید وچ آئے شام دیاں بازاراں وچوں گزرے لوگ چھتاں تے چڑھ گئے انہاں اُتوں پتھراؤ بھی کیتا بڑی عجیب کیفیت یہ ساری یزیدیاں دی چال اور سازش تاکہ پتہ لگے اسی نفرت کا اظہار کریے اے آن والے باغی نے جدوں دربار یزید میرے امام دا سر پہنچیا زین العابدین پہنچے ایک یزیدی امام زین العابدین کو لایا آخر لگا سنا آج نعرے کدے بج رہے آج نعرے کدے بج رہے سجاد بالکل خاموش اجے بولے نہیں وہ ہنج گیا پر جدوں واپس آ رہا مؤذن اذان شروع کی تھی اذان دا وقت آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یزیدی ڈردا آ رہا جدوں سجاد پاک کو لایا مؤذن آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ادا کلمات تے پہنچیا کوئی یزیدی زین العابدین دے سامنے آیا علی دے پتر سر چا کے للکرا مار کے آکھیا دنیا دیا کتیا تو مینوں پوچھیا سی 10 نعرے کدے بج رہے ہن دربار تواڈا مسجد تساں بنائی مؤذن تواڈا تے نعرے میرے لانے تے ہن ذرا تو دس محمد تیرا باپ یا میرا
صورت میرے نانا جان دا ذکر ہو رہا شرمندگی نال سر جھک گئے اور جدو سر حسین یزید کے سامنے رکھیا گیا صاحب تفسیر مظہری لکھیا حسین کے لباں تے چھڑی رکھ کے آکھدا آج میرے بدر دے باپے زندہ ہوندے دیکھ کے خوش ہوندے اسی بدر والا بدلا محمد دی آل کو لے لیا جدو چھڑی رکھی ایک بزرگ صحابی کھلوتے انہاں دیکھ کے آکھیا اے بدبختہ جتھے تو چھڑی پیالا ہے اتھے میں مصطفیٰ نو چمکیا بیکھیا اتھے میں آقا دے لب لگے بیکھے روم دا سفیر کھلوتا اس بیک کے پوچھیا اے سر کدھر دسیا گیا حسین دا انہاں کا کون حسین آکھے علی دا بیٹا مصطفیٰ کریم دا نواسا اور روم دا سفیر آکھن لگا اسی عیسیٰ دے امتی اساں انہاں دے غلام انہاں دی اولاد کوئی نہیں سی انہاں دی سواری دا پیر ایک جگہ تے لگا اساں تے او بھی نہیں مٹھن دیتا انہیں انہوں بھی کھج کے رکھیا ہے انہیں زیارت کر کے اپنے نبی دی یاد تازہ کر دے اے حسین دیو سی جڑا کدی علم نشرا دی چھاتی تے کھیڑدا سی کدی مصطفیٰ دے موڑیاں دی سواری کردا سی کدی آقا سجدے جاندے سن ایک کان تے بیٹھدا سی تسی نبی دے پتر دا حیا نہیں کیتا تسی کیسے مسلمان او یزید آکھن لگا کہ تیری سفارت نہ لحاظ نہ ہوتا میں تیرا سر بھی قلم کرانا اگو رومی سفیر آکھنا او بیمانا سفارت نہ لحاظ کر گئے رسالت کا تنو کوئی حیا تینوں نہیں پتا حسین دا مقام کی یہ تے اساں بھی سن رکھی ہے کہ مصطفیٰ نو راضی رکھنے آقا نو راضی کرنے تے پھر یاد رکھی میرے نبی دی آل دا دامن نہ چھڑی میرے آلہ حضرت فتاوہ رضیہ شریف وچ لکھیا او سنی کیسا سنی جنوں حسین دا غم نہیں تے اودیاں اکھاں پر نام نہیں نال اے بھی آکھیا جھوٹی موٹھی دا نہ روئی اے جھوٹی موٹھی دے ماحول پیدا نہ کری حسین نال سچا پیار کر پھر جدو حسین دا ذکر آئے گا تو درد اپنے اندر محسوس کرے گا اے یاد رکھی کہ میرے نبی دی آل نال پیار کر مصطفیٰ راضی کہ مصطفیٰ راضی تے خدا راضی آکھیا گیا سی اور مومی کہ اور حسین دے لشکر بڑھ ٹر گئے آج تک تنخواہ یزید دیاں کھادیاں نہیں اور نے وہ جواب دیتا اور یزیدیو چپ کرو کہ پوری دنیا حسین دے نانے دا صدقہ کھا دیئے نمک حرام میں نہیں بلکہ نمک حرام دے تسی ہو قبر وچ تواڈیاں بڑکیاں نہیں آنا قبر وچ حسین دے نانے آنا حشر وچ بھی گل بننی ہے حسین دے نانے دی وجہ تو بنے گی میرے آقا نے فرمایا انا اول شافع و اول شفع یوم القیامہ ولا فخر سب سے پہلے قیامت میں شفاعت کر دی میری کیتی شفاعت قبول ہوے گی کوئی رشتہ کم نہیں آئے گا ایک قرآن واضح بیا کر دے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اے جتنے رشتے تیرے بیٹے دا رشتہ تیری بیوی دا رشتہ بہنا بھائیاں دے رشتے موڑ جان گئے ایک اور رشتے میرے مصطفیٰ دا رشتہ جڑا قبر وچ بھی کم آئے گا حشر وچ بھی کم آئے گا اسے واسطے گلی گلی کریا کریا میں یہی پیغام پیا دینا نا رشتے ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے انہیں حشر سے بخشش سرکار ضروری بولو بولو میری تقریر مکر لگی سارے رل کے آقا تُنے حشر سے بخشش لئی سرکار اے جڑے درخت دے تھلے بیٹھے ہو تجھے پوری تقریری زبان اللہ نے آکھی اور میں اپنے شیر کو نال پڑھانے سارے پڑھ آگے کہ نا رشتے ضروری نے نا یار صدیقی بن کے پڑھو فاروقی بن کے پڑھو صدیق اکبر
دسیا سکا پتر کافراں دی صف بعد وچ کلمہ پڑھیا حضرت عبد الرحمن عرض کردے ابا جان بدر وچ تسی آقا دے نال میں کافراں دے نال کئی بار تسی میری تلوار تھلے آئے میں دیکھیا میرا باپ میں تلوار روک لئی جناب ابو بکر فرمایا تو تے روک لئی سی اللہ دی عزت دی قسم ہے ایک باری میری تلوار تھلے آیا میں ٹکڑے کر کے آقا دے قدماں تے سٹ کے دس چھڑنا سی نا رشتے ضروری نا یار آنکھوں سارے رکھے آنکھوں نا رشتے ضروری نا یار حضرت عمر کو بدر دے کہنیاں بارے مشورہ ہویا پوچھیا گیا کی کریے حضرت ابو بکر صدیق دے مشورے کے بعد جناب عمر فرمایا میری منو تے میرا لگدا میرے حوالے کرو ابو بکر دا لگدا انہاں دے حوالے کرو حمزہ دا رشتہ دار انہاں دے حوالے کرو اسی اپنے ہتھاں نال اپنے رشتہ داراں دیاں گردناں قلم کر کے قیامت تک دے مسلماناں نوں پیغام دے دیے کہ نا رشتے ضروری حشر دے بخشش لئی سرکار آنکھوں سارے آنکھوں سرکار اے فرنسی ڈالے لگا آنکھوں سرکار تسی آنکھنا ضروری ہے سرکار سرکار ضروری حبدار محمد دے قبراں وچ چوندے في سبيل الله أموات الأحياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الأحياء عند ربهم يرزقون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة عبدال محمد قیوم زندہ غازی علم الدین زندہ غازی عامر چیمہ زندہ میرے نبی دا ہر غلام زندہ میرے نبی دی آل زندہ میرے نبی دے اصحاب زندہ مدینے دا تاجدار زندہ اے یاد رکھی کہ میرا نبی جدے نام میرے نبی دا تعلق جدا تعلق میرے نبی نال حکمدار محمد دے قبراں وچ جھولدے ایک آل دی شان ایک کساب دی شان شروع والا حضرت دی شیخ نقیقی سراج سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ پنجابی اس گالوں ہی کرنی جڑی آلہ حضرت کی اور پہلے ایک شیر آل دی شان سنو بڑا خوبصورت شیر اور آلہ حضرت فتاوہ رضویہ لکھ دے نبی اسلام نے فرمایا جڑا میری آل اور انصار دا حق میری قرابت دا حق نہ پہچانے یا حرامی یا حیزی یا منافق خدا مفہوم اس شیر کہ ایلی کے لوگے پوچھ لو علماء تشریف فرمان میں اگے زکیتا میرے لوگ سینئر بیٹھے تیمور صاحب میرے نال بہت چھوٹے لیکن علم سینئر ہو گیا یوسف صاحب کے ہے سینئر میرے دے پتہ نہیں کئی پیدا کر چکے ہیں کئی خطبہ علماء کے استاذ ہیں میں تے جو بھی طالب علم سکھ رہے
ایلی لوہے پنج تن دی محبت لئی پنج تن دی محبت لئی ہونے نیک بھی ماں دے کردار ضروری نے کہ آکھو ہونے نیک بھی ماں دے کردار مل کے آنکھوں نہ ہونے نیک بھی ماما دے کردار ضروری ہے کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے اور سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت کو دیکھو ہمیں پنج تن کا گھرانہ ہمیں پنج تن کا گھرانہ ملا ہے لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں مشکل آگے ایم پی اے صاحب اپروچ کرو ایم ایل اے صاحب منسٹر صاحب فلانے صاحب لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں میرے بریلی دے امام ماما چنیا ہو جنہ پتران انہ دی محبتہ سکھائیاں ہو بریلی دے امام کا شروع کی تو کرتے کہ سار صاحبہ قدم حیدر سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکر پھول بدر پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے بلند پھول زندہ بھی ہمارے تو ہلائے نہیں کھلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہل پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے تری جس میں حسین اور حسن زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول میرے پیر بصیر بولے آپ فرماتے ہیں خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے پاکستانیاں ہو خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھر پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے پتہ چلتا ہے کم طرف کون ہے علی ہے کون ابو جہل کون ہے غزالی ہے کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے چہرے پکار اٹھے گے علی ہے کون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی دا ذکر سن کے سنیدہ کلیجہ کھا گیا وہ بندے اٹھ کے آہ دیتا سی ٹھنڈا ہو گیا کلیجہ ہویا یہ نہیں سارے رات کا سارے آدھے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے سڑن او کون جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار سے علی کا ذکر کرتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں علی کا ذکر کرتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے بتاؤ اے علی والو حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے کنا بھی رس گھول رہا ہے نا حیدر کا نام سن کے حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے اے علی مولا کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے ہونے نیک بھی ماما کردار ضروری ہے کردار اگلا شیر اور صحابہ دی عظمت تے چار یاراں دی عظمت تے اس شیر سے اللہ چشتی صاحب کا موسیٰ میں آپ دا ہونا مجمع کوئی بندہ نہ بولے میرا چہرہ مسیح کی بولا تے مسیح بول پہنی اتھے بولا گا پتے پتے سبحان اللہ کا دیوارہ بولا گیا ہمارا افضل دکھا دی ایک ایٹ بولے گی اور سننا صرف میں نے دوسرا نہیں
کیونکہ عشق نال پڑھنا تے عشق نال ہی سنا گے تے جے تساں عشق نال سنایا تسی بولو گے دیکھنا دی گالیاں چوی آواز آ میں گل ہی ایڈی وڈی کرنی اپنے پیو دی کرا تے دعویٰ نہ کرا کرنی کی نہیں اگلی گل سن کدی گل وچ دعوت فکر بھی ہے دعوت بھی ہے ادھر آپ ادھر چھڈ یار سجے کبھی نظر رکھیا جے چھڈ یار تدورت نو اے مہمان نہ ٹکرا تو چھڈ یار تدورت نو اے مہمان نہ ٹکرا تو پنجان جے بننا اوے پنجان جے بننا پھر چار ضروری پھر چار اصلی بولے پھر چار ضروری پھر چار کھڑے اگلے کرے جا کیوں نہ کھڑے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ ہر سنی کو صرف سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ جنہوں میرے نبی دے دربار وچ بہن دا شرف حاصل ہویا جڑے مصطفیٰ دی زیارت کر دے کیویں کر دے سامنے ویکھ کے آقا دا جلوہ ویکھ دے اسی سن کے خوش ہوئیے اسی آدیاں جلدی ہو گئے جنہاں آقا کو ویکھیا جنہاں وضوحا مکھ ویکھیا ملین زلفاں ویکھیا آمین دے کنڈل ویکھے مازا دا کجلا ویکھیا مزمل دا کمبل ویکھیا مدثر دی چادر ویکھی ہر کوئی فدا ہے ان دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا مل کے آنکھوں جب حسن کا چلوا انوار کا عالم انوار کا جس وقت کی خدمت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیکھیا جی آل بیت کے صحابہ دا ذکر ہویا کلیجہ ٹھنڈا ہویا اے آل سنت دا حوصلہ جدو حضرت صاحب قرآن نال دس دیتا رحماء بینہم آپس وچ محبت کر دے ہن جڑا مرضی جو مرضی لئی کرے اسی قرآن دے سامنے کسی تعریف نہیں لیندا اندے چ من پا کے کوئی دکھا یہ مولا علی دا پتر حسین حسین دا پتر زین العابدین دا پتر محمد باقر پھر ادھر صدیق دا بیٹا محمد دا بیٹا قاسم دی بیٹی ام فروا صدیق دی پڑپوتی ہے ادھر امام باقر جناب علی دے پڑپوتے انہوں دا آپس وچ نکاح ہو رہا ہے کہ کسی نے پوچھنا ان جو ہے یا نہیں انکار نہیں کر سکتے کہ صدیق دی پڑپوتی امام باقر دکھا رہے پھر جب مان جائے نا ہاں جی مان لیا پھر پوچھی رب انہوں نے پتر دیتا سی اس پتر دا کی نہ ہے انہوں نے دسیا نا کہ اے گولڑے دا لنگر کھانا نہ دس کے جا رہے حضرت تاجدار صداقت دا پتر محمد دا پتر قاسم دی بیٹی ام فروا ادھر علی دا پتر حسین دا پتر زین العابدین دا بیٹا باقر باپ دا لکھا صدیق دی پڑپوتی ام فروا نہ ہویا انہوں نے رب پتر دیتا اس پتر دا نا امام جعفر صادق جدے بچوں کو امام حسن عسکری آئمہ آل بیت اطہار اسی لڑی بچوں قیامت تک حسینی سید انہاں دی اولاد بچوں میرے پیر فرمان دے یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا
بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا انشاءاللہ بول والا دنیا کی آلے سنت ہے قبر وچ بھی اس طرح سنیا دیا حشر وچ بھی اس طرح سنیا دیا میرے آلہ حضرت فرمایا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلن سزائے میں ہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنانے کھلے رضا کی زبان تمہارے پیر نصیر نصیر نصیرہ کیا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے اعلیٰ حضرت کہ اللہ حد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا ابو بکر کا قدم عمر کا قدم عثمان و علی میرے نبی کے اصحاب کا قدم تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار